وقدرا من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سبق نمبر 12 کے اختتام تک آپ 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 31,638 دفعہ آئے ہیں. یعنی آپ کی بیٹری یہاں تک چارج ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. جی تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں. کل کون سی سورت پڑھی تھی؟ کون سنائے گا اس کا پتہ؟ قل هو اللہ کا ترجمہ. جی وَلَمْ يُولَدْ وہ نام سے جنا گیا. نہ ہو جائے گا. شاباش. اس کا ہم سب کو شاباش بار کا بات ہے. جی اللہ ایک ہے. کس چیز میں؟ ذات سے مراد اپنے ذات میں، صفات میں اور اختیارات میں حقوق کو صورتیں کہا جاتا ہے. ہر نماز پر سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ تو فلق اور سورۃ الناس. معوذ کہتے ہیں پناہ، جو جن سے پناہ لی جا سکے. ایسی صورتیں معوذتین، 2 پناہ طلب کرنے والی صورتیں جن سے پناہ مانگی جا سکتی ہے. ہر قسم کے شر سے، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کے پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ قل اعوذ برب الناس. قل کیا مانا؟ کہہ پیچھے دیجیے. پڑھا ہے ہم نے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یہ پیچھے پڑھا ہے ہم نے. الحمدللہ. باللہ اللہ کی، یہ رب بھی کی. پیچھے پڑھا ہے. کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے اس میں. رب کی جی پیچھے پڑا ہے. الفلق، فلق نیا لفظ ہے. صبح کے فلق کہتے ہیں صبح کو. یعنی فلق ویسے کہتے ہیں پھاڑنے کو. عربی میں کہتے ہیں کہ جب دانا پھٹ کے نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فالق الحب. دانا پھٹ کے نکلا ہے باہر. تو رات کے بعد دن بھی نکلتی ہے ایسے نا، تو اس لیے اس کو بھی فلق کہتے ہیں. تو صبح، تو اس کو پڑھنے کے بعد یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، یاد ہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن و رات کے آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گرا ہوا ہے. جی یعنی ہر وقت انسان جو ہے آفات میں، انسانوں میں، شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں گرا ہوا ہے. عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے. فلق کے الفاظ پر غور کیجیے، تصور کا پورا استعمال کیجیے. جی صبح کا رخ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج جب صبح نکلتی ہے تو کئی کیا کچھ انتظامات. تو قل کہہ دیجیے اعوذ پناہ میں آتا ہوں برب رب کی، الفلق صبح کی، صبح من شر، شر سے، من مانا سے، شر، شر سے، ما ماں جو پیچھے پڑھا ہم نے. ماں کا مانا جو بھی ہے، اور کیا ہے نہیں بھی ہے، اور کیا بھی ہے. مسمک، ما اسمک تیرا نام کیا ہے. تو ماں کے 3 معنی پڑھے. کیا؟ جو، نہیں، کیا. من شر، شر سے،
پیچھے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شر تکلیف کہتے ہیں، برائی کو بھی کہتے ہیں، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں۔ ما جو فی اس میں، ما فی یعنی نہیں ہے اس میں، یہ ما نہیں کیا جو، یہ تینوں معنوں کے لیے سوال ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے، یعنی من کا معنی کون ہے، ما کا معنی جو ہے، تو یہ خالق پیدا کیا، من شر، شر سے، ما جو خالق اس نے پیدا کیا، خالق ہے، مخلوق ہے، خلق خدا جیسا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جو اس نے ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ تو اس کو پڑھ کر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ یاد رکھیے کہ شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے، مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے۔ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، یعنی جو بھی کچھ شر پیدا کیا ہے اے اللہ اسے پناہ میں، وہ جاندار بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ رات بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو من شر، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ جو من شر ما خلق میں سب شامل ہیں، مگر تین شروں کا ان شر میں یہ بھی شامل ہے، غاسق بھی شامل ہے، نفاثات بھی شامل ہے، حاسد بھی۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے، یہ بڑی اہم بات۔ باقی اور چیزیں بھی شر ہیں، لیکن ان تین شر کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ ان میں ایک چیز کامن یہ ہے، غاسق کہتے ہیں اندھیری، اب رات کو نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کوئی دشمن ہے یا نہیں ہے، نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح نفاثات، جادو، پتہ نہیں ہمیں ساتھ کوئی جادو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح حاسد، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے ہمارے بارے میں کیسا رویہ رکھتا ہے، وہ ہم سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں تینوں جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، تو اس لیے ان سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی۔ ومن شر، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، غاسق کہتے ہیں چھا جانا، اندھیرا، اذا جب، وہ اذا جو ہے وہ کے بعد ماضی ہے تو وہ مضارع کا معنی دیتا ہے، یعنی اذا کے بعد جب ماضی ہے تو کس چیز کا معنی دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء کے جب آ چکی یا آئے گی، تو جب اذا کے بعد ماضی کا معنی یعنی کہ ماضی ہے تو مضارع کا معنی دیتا ہے، تو اذا وقت جب چھا جائے۔ تو روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، ہر 12 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے، رات آتی ہے۔ رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی و دماغ ہوتا ہے، شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ تو رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور، جیسے خراب ٹی وی پروگرام، یعنی کہ غلط ٹی وی پروگرام جو ہے، سینما ہیں، کلب ہیں، بدکاریاں وغیرہ زیادہ رات میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی کنجر خانہ وہ موسٹلی رات میں ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیں فجر کے بعد کنجر خانہ لگ رہا ہے، گانے لگ رہے ہیں، ہمیشہ رات کوئی آدھی رات ہو جائے، کلب ہیں یا ڈانس پارٹیاں ہیں یا بے حیائی کا جتنا بھی کام ہے وہ رات میں ہوتا ہے۔ تو دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، یعنی اب پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی دشمن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو ہی سانپ وغیرہ ہے، جہاں کوئی موذی جانور ہے، اس کا نہیں پتہ ہمیں کہ وہ رات ہم پر حملہ کر دے، تو اس لیے رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، نفاثہ اور نفاثات، پھونک مارنے والی، جادوگرنی، نفس سے جادوگر، پھونک مارنے والیاں، جادوگرنیاں، نفوس سے جادوگر، جادوگر کی ساری قسمیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس شر سے جو پھونکے مارنے والیوں کے شر سے گروہوں میں، یعنی فی العقد، عقدہ کہتے ہیں گرہ،
ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے جو جادوگر ہیں وہ رسی دیتے ہیں کوئی اس میں گرا لگاتے ہیں. آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا بچوں کے بھی کئیوں نے وہ دھاگے ڈالے ہوتے ہیں اس میں گرا لگی ہوتی ہے. تو یہ جادو کی علامتیں ہیں. تو من شر النفاثات پھونکے مارنے والیوں کے فی العقد جادو گرہوں میں. اگر شادی کی گرہ بھی یعنی فی العقد گرہوں میں تو ہر مسئلے کا حل. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ یعنی مت کھاؤ یہاں وہاں مت پیو کچھ بھی ہو جائے گا یہ سوزش کا بہترین علاج ہے. ہمارے یہ بہت چیز ہے نا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو اور آگے سے بجلی گزر گئی اب رستہ کاٹ دیا پیچھے سے آواز نہ دینا یہ ہمارے توہمات ہیں. تو ان کا حل یہی ہے کہ بندہ جو ہے ہر وقت ان کی پناہ مانگتا رہے اللہ سے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر شر سے جو تم نے پیدا کیا ہے. گھروں میں پھونکے مارنے میں یعنی جادوگر سے محفوظ ہو گیا مطلب حسد سے محفوظ ہو گیا اور ہر شر سے محفوظ ہو گیا. تو یہ بڑی عمدہ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ کر دیں گے. تو جادو ایک سخت آزمائش اچھے خاصے لوگوں کو عقیدہ ڈگمانے لگتا ہے. کسی کو پتہ چلتا ہے نا جادو ہے تو اس کا نقصان ہونے لگ جائے اور فلان کو چپ جاؤ بڑا بڑا جادوگر ہاں وہ غیر مسلم ہو نافرمان ہو اللہ کا یہ ہو. ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں بس شفا ملنی چاہیے ہمارے جانور کو شفا ملنی چاہیے ہمارے کسی بیٹے کو شفا ملنی چاہیے بس ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جادو ایک سخت آزمائش ہے. تو اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے تو وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھے گھر میں چلائے اس کو اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. تو ایک اور بھی قسم کے بھونگنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں یعنی شیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سر کے آخری حصے پر یہ گدی ہوتی ہے یہاں پہ جب وہ سوتا ہے تو 3 گرے لگا دیتا ہے یہاں پہ 3 گرے لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے تیرے لیے رات بڑی لمبی ہے خوب سو جا موجہ مار. اس لیے اکثر نیند جو ہے وہ بندہ سوتا ہے رات 6 بجے سویا ہو تو صبح فجر تو گزارنی ہے اس کو. جب فجر کا وقت گزرے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی سیٹ. تو یہ شیطان کے وہ گروہ کا اثر ہوتا ہے. تو اگر بندہ اللہ کو یاد کر کے سویا ہو گروہ کا حل بھی آگے بتایا. اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے. پھر اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز پڑھی تو تمام گرے کھل جاتی ہیں الحمدللہ. یعنی جب اٹھتا ہے تو اٹھنے کی دعا کون سی ہے یاد ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی اس سے گرہ کھل جاتی ہے. تو اور اس حال وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اشال بشار پاکیزہ نفس ہوتا ہے ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. تو من شر النفاثات اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے فی العقد گروہ میں اس کو وائز کرنا. حسد کرنے والے کو کہتے ہیں حاسد اسم فاعل ہے حسد کرنا. کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے یہ کام اس سے چھن جائے. یعنی حسد کہتے ہیں زوال نعمت الغیر کہ کسی دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرنا. اس کے پاس اتنی اچھی باڈی ہے بڑا خوبصورت جیسا یار انہوں نے سے ہونا چاہیے یہ میرے پاس ہونا چاہیے. اس کے 6 پیک بنے میرے نہیں بنے اس میرے بنے نہ بنے اس کے نہ رہے. حسد یہ ہے زوال نعمت الغیر کہ دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرنا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ شریک کی میری دونوں ٹوٹ جائیں اس کی ایک ہی ٹوٹے وہاں ٹوٹ جائے اس کی. تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کو برداشت نہ ہونا خواہ وہ خوبصورت ہے خواہ وہ اچھا اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے اس کو اچھا علم دے رکھا ہے کوئی ترقی دے رکھی ہے کوئی عہدہ دے رکھا ہے تو برداشت نہ ہو. ہم نے وہ چند سال پہلے سنا تھا نا ایک یعنی لیفٹیننٹ بھرتی ہوا تھا اور دوستوں نے قتل کر دیا اس کو. اپنے دوستوں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا وہ بیچارے پیچھے رہ گیا. اس تکلیف میں اس حسد میں کہ دیکھو یہ اوپر چل گیا ہے اب لیفٹیننٹ ہے آگے کیا کچھ بننا ہے اس نے وہ واپس چھٹی بھی آیا اس کو قتل کر. تو حسد ایسی ہے
بھائیوں میں آ جائے، بھائیوں میں آ سکتا ہے. قرآن کی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں آ گیا تھا. تو رشتے داروں میں آ جائے، رشتوں میں آ جائے تو یہ بڑا نقصان دہ، بہت نقصان کرتا ہے. حالانکہ حسد کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان تو اپنا ہے کہ گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں، گناہ بھی اپنے اوپر چڑھا رہا ہے، اس کے بعد کسی کے بارے میں برا سوچ بھی رہا ہے، ٹینشن بھی لے رہا ہے. یہ لوگوں کو اپنی اس کو اتنی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے اس کا مال کہاں سے آتا ہے، اس کی دولت کہاں سے آتی ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ترقی ملتی جا رہی ہے، چکر کیا ہے. یعنی وہ چکر کی بڑی فکر ہوتی ہے. تو حسد نیکیوں کو ختم کرنے والا. تو اس لیے حسد کیا ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا. زوال نعمت الغیر، یعنی اس سے مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے کسی. اور بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی کسی کوٹھی دیکھ لی ہے، کوئی پیڑا تر گیا ہے کوٹھی اس کو، یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اس صورت کی سے پڑھ کر، اس صورت کو پڑھ کر کہ حسد کرنے والوں کو موقع نہ ملے. اور رشک کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا وہ مجھے بھی مل جائے. حسد حرام ہے، رشک جائز ہے. یعنی حسد کیا ہے کہ یار ماشاء اللہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، مجھے بھی توفیق عطا دے میں پڑھوں. یہ بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی سخاوت کروں. یہ بڑا قرآن پڑھتا ہے اور رشک کرنا چاہیے، یار یہ اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی کروں. یہ تہجد گزار ہے ماشاء اللہ، جب دیکھیں مسجد میں ہوتا ہے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں میرا جو بندہ جس کا دل مسجد میں لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے. تو مجھے تو رشک آتا ہے اس پہ. جو بندہ دین پہ عمل کرتا ہے اور دین پہ چلتا ہے تو میں سمجھتا بڑا خوش قسمت ہے یار کہ اللہ کے خاص فضل ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے گھر میں کسی عام بندے کو بلا لے، اپنے گھر کا مہمان کسی کو عام بندے کو بنا لے. میں اس بندے خاص کرم اللہ سمجھتا ہوں جس کو اللہ یہ توفیق دے کہ بندہ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، بڑا خوش قسمت ہے. تو رشک جائز ہے اور کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. بلکہ حدیث میں ایک آتا ہے 4 بندوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، ایک بندہ ہوگا اس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا اور علم بھی دیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ منزل پہ ہوگا. مال دیا تھا، علم دیا تھا، وہ صحیح جگہ پہ اپنا مال خرچ کرتا تھا، دین پہ، دین کے کاموں پہ، دین کے لوگوں پہ اور دین پہ. مسجد ہے، مدرسہ ہے، ان پہ بڑا خرچ کرتا تھا اللہ. یعنی علم اور مال دونوں دیے. دوسرا بندہ تھا جس کو اللہ نے علم دے رکھا تھا، مال نہیں دیا. اب وہ کیا کرتا تھا، وہ خواہش کرتا تھا جب اس کی طرف دیکھتا تھا کہ اس کے پاس مال ہے، وہ کہتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مسجد بناتا، میرے پاس مال میں ہوتا تو میں بھی طلباء پہ خرچ کرتا، کسی کو کتابیں لے کے دیتا، کسی کو کھانا کھلاتا، کسی کا خیال رکھتا. یعنی اس کے دل میں یہ خواہش تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجر کے حساب سے دونوں برابر ہیں، اجر کے حساب سے دونوں برابر ہیں. اور تیسرا آدمی اس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے. مال اللہ نے بڑا دے رکھا ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اور کروڑوں ہیں، کوئی غریب آ جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. علم نہیں ہے، بے حیائی کے کام ہو لاکھوں خرچ کر دیتا ہے. کوئی کتے نچانے ہو، بے حیائی غلط کام ہو، کوئی کنجریاں نچانی ہو، بڑے پیسے خرچ، لیکن نیکی کے کام پہ خرچ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے برے مقام پہ ہے. اور چوتھا آدمی علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، کنجریاں نچا رہا ہے، وہ دل میں خواہش پیدا تو میرے پاس مال ہوتا نا تو میں بھی کنجریاں نچاتا، میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو میں بھی کتے ہوں کے ریس رکھواتا، میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو میں بھی شراب پیتا، میں بھی بے حیائی کے کام کرتا، جو مرضی کرتا، مجھے کون روکنے والا تھا. اب چوتھا بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھے بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خیالی پلاؤ پکاتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی برابر ہوتا. یعنی اتنا پختہ ارادہ اور نیت کا اتنا فرق پڑتا. تو اس لیے رشک کر سکتے ہیں اور رشک کا فائدہ ہے. اگر اچھی سوچ ہو، مثبت سوچ ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ قیامت کے دن بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے حسد جائز نہیں ہے اور رشک جائز ہے.
من شر حاسد، حسد کرنے میں شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے. تو حسد کیا ہے؟ اذا حسد، جب حسد کرے. تو موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے. مولوی سے حسد کرتا ہے، وہ اس کے اتنے یوٹیوبر پہ لوگ آ گئے ہیں، اس کے اتنے چاہنے والے ہو گئے ہیں، اس کو برداشت نہیں ہوتا. اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے. اب ایسی بات ڈھونڈنے کے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹو، لوگوں کو بتاؤں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بندہ اصل ایشو پیچھے ہے کہ لوگ اس کے پیچھے کیوں. یہ بھی ایک حسد کی قسم ہے. آپ ہم دیکھتے ہیں کوئی دیندار بندہ ہو، اس کے کوئی نہ کوئی تعریف کر دینا، یار وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. بندہ تو ٹھیک ہے نا، پر اب بات تو بات ہے نا، وہ اس کے اپنے دل کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے. وہ کم تو ٹھیک کرتا وہ پڑھنا وہ آئند نہیں کرتا. تو یہ کچھ چیزیں انسان کو، تو اس لیے ومن شر حاسد، تو موچی موچی سے حسد کرتا ہے، مولوی مولوی سے حسد کرتا ہے، کوئی کھلاڑی کھلاڑی سے حسد کر سکتا ہے. تو حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ شر سے رک جائے. تو حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. یہ اصل بات ہے. حسد کرنے والا اصل میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے، صحت بھی میری ہونی چاہیے، دولت بھی میرے پاس ہونی چاہیے، خوبصورت لڑکی بھی میرے بغل میں ہونی چاہیے، خواہ وہ بیوی کی شکل میں ہو. تو ساری دنیا کی آسائشیں میرے پاس ہونی چاہیے. کسی کو دیکھ دوں فکر مند ہو جاتا ہوں، بہت بہت رہا منڈا، بہت سپیڈ سے آگے جا رہا. تو حسد کرنے والے دراصل یہ کہتا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجیے. یہ بڑی عمدہ بات ہے، بہت عمدہ بات ہے کہ کسی کے بارے میں حسد آ جائے نا تو تنہائی میں اس کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو پریشانیوں سے بچا، اللہ اس کو اور دے دے. ہاں اگر کوئی خاص چیز ہے تو اللہ سے دعا کی سکتی ہے اللہ مجھے بھی دے دے. کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. لیکن کسی کی فکر نہ کرو کہ انہوں کو مل جائے غائبانہ میں، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گی. کیوں ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں نا، جو کہتا ہے وامثلہ کا، جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے نا اللہ تجھے بھی عطا کرے. صحت ہے، دعا ہے، خیر ہے، مال ہے، پیسہ ہے. تو یہ تو بہت عمدہ چیز ہے کہ اس سے تو سمجھ ایسے لگتی ہے بندہ اپنے کی بجائے دوسروں کے لیے کرے. ایک بندے نے خود کرنی ہے، ایک ساتھ فرشتہ دعا کر رہا ہے، تو افضل دعا تو وہی ہے کہ جس سے فرشتہ بھی ہے. اور وہ کون سی دعا ہوگی جب ہم دوسرے کے لیے کریں گے. کیا اللہ فلاں بھائی کو صحت دے دے، علم دے دے اور پیسہ دے دے اور اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. فرشتہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ تجھے بھی اللہ کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، تجھے بھی اللہ صحت دے، تجھے بھی اللہ مال دے. کتنی عمدہ دعا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے دعا کریں. تو من شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے. تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے ہیں، یعنی یہ تینوں کل، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ. فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے ہیں. کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ کون ہے جو نہیں محفوظ رہنا چاہتا؟ ہر کوئی محفوظ رہنا چاہتا ہے. تو اللہ کا دیا وہ فارمولہ استعمال کیجیے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے، کوئی شک نہیں. تو دعا کے ساتھ کوشش بھی ہو. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے، یعنی اچھے لوگ کم پڑ گئے، برے لوگ بڑھ گئے. بالکل ایسے، یعنی ان معاشرے میں نیکی کی طرف مائل کرنے والے انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، لیکن بے حیائی کی طرف، غلط کام کی طرف، ابھی کوئی یہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے تو اتنا رش ہوگا کہ جگہ نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کی مجلس ہے، دن بدن تعداد کم ہو رہی ہے بڑھنے کی. تو آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں، تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، تو ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے، ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے کام سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن مال